اب مسئلہ یہ درپیش ہو گیا کہ ہارون جب مرنے لگا تو اس نے اپنے 2 بیٹوں میں اپنے ملک کو تقسیم کیا. چونکہ سلطنت ایران، عراق، عرب، یمن، آذربائیجان، سندھ اتنی تو پھیل چکی تھی اسلامی سلطنت. اب اس نے 2 حصے ملک کے کیے کہ بھائیوں میں جھگڑا نہ ہو. مامون جو تھا وہ ایرانی بیوی سے تھا اور امین جو تھا وہ عربی بیوی سے تھا. تو اس نے حصہ ایسے کیا کہ عراق، ایران تو مامون کو دے دیا اور عرب کا سارا حصہ امین کو دے دیا. مامون نے کیا چالاکی کی، اس نے منت مان لی. اس نے منت یہ مانی، پروردگار امین سے پورا ملک مجھے مل جائے اور میں پوری سلطنت کا مالک ہو جاؤں. اگر مجھے پوری سلطنت مل گئی تو میں آل محمد کی جائز، جو کہ تخت پہ بیٹھنے کا حقدار ہے، بادشاہ بننے کا جس کا حصہ ہے تخت، میں آل محمد کی کسی فرد کو تخت دے دوں گا. اللہ نے دعا سن لی. اب ابھی تو اس کی نیت بدلے گی، لیکن نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کہ منت تو یہ مانی امام حسین کی کہ یہ کام ہو جائے. کہ جیسے ہم 2 دیگیں بریانی کھلائیں گے اور جب وقت آئے تو ایک ہی دیگ لے آئے. کچھ نہیں کہتے، امام حسین کہتے ٹھیک ہے بھائی، 2 دیگ مانی تھی، بیچارے کے پاس پیسے نہیں، 1 دیگ لے آیا. امام حسین رحیم کریم. لیکن اگر یہی منت حضرت عباس کیا مان لی کہ 2 دیگیں چڑھانی تو پھر 2 چڑھانی ہیں. اب ایک عورت نے جناب منت مان لی کہ بیٹا ہوگا تو جو میرے گلے میں سونے کا توق ہے وہ میں روزے میں چڑھا دوں گی. اور اس نے کیا کیا، چاندی کا بنوایا، اولاد تو ہو گئی. حضرت عباس کے منت میں چاندی کا بنوایا کہ اس میں سونے کا پانی چڑھا اور لے کے پہنچ گئی اور سونے کا پہنے ہوئے. اب وہ زری میں ڈالنے لگی، جیسی ڈالنے لگی نقلی والا تو اصلی والا زری سے چمٹ گیا. اب چھڑائے نہیں چھوٹ رہا. ارے بھائی بارگاہ عباس ہے، یہاں نہ جھوٹی قسم ہو سکتی ہے نہ جھوٹی منت. ارے عباس تو امام زادے ہیں اور 2 معصوموں کے بھائی ہیں. علی رضا تو امام اور معصوم تھے. منت مانی کے امام رضا کو تخت دے دیں گے. اللہ نے کہا لے سلطنت. جنگ ہوئی، مامون جیت گیا، امین مارا گیا. اب مامون پوری سلطنت کا مالک. اب ایرانیوں نے چیخنا شروع کیا. اب یہ ایران کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے بیچ میں آ گیا ہے تو سمجھا دوں تو آگے بڑھوں. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر ایران میں آتا اور قرآن فارسی میں ایران میں اترتا نبی پہ، ایرانی نبی پہ، تو عرب نہ ایرانی نبی کو مانتے نہ ایرانی قرآن مانتے. یہ فراست ہے ایرانیوں کی کہ انہوں نے عربی نبی کو بھی مان لیا اور عربی قرآن کو بھی تسلیم کر لیا. یہ ایرانیوں کے علم کا کمال ہے. یعنی ان میں کفر اور انکار نہیں تھا ایرانیوں میں، اس لیے کہ وہ علم پسند ہیں. تو ایرانی شروع سے علم پسند ہیں. تو اس لیے سلمان کے بارے میں کہا ارے سلمان اور اس کی قوم، اگر سریا میں بھی علم ہے تو یہ قوم وہاں سے جا کے علم لے آئے گی. اسی لیے آج ایرانیوں کے علم کے چرچے ہیں اور علم کا سینٹر ہے. بڑی بڑی کتابیں علمی، فقہ کی، شریعت کی، تاریخ کی، اہل بیت پہ ایران سے چھپتی ہیں. لاکھوں کروڑوں کتابیں. علم کی بھرمار ہے ایران میں اور جو سیکھنے جاتا ہے وہاں جا کے سیکھتا ہے. لیکن اس کے اوپر مولا علی کا نجف ہے. جب قوم میں پڑھ لے تو پھر نجف ضرور آئے بڑی ڈگری لینے، اس لیے کہ باب العلم ہے. نجف جانا ضروری ہے. چاہے حاضری 1 مہینے کی ہو، مولا ڈگری تو مل گئی ہے، آپ اس کے اوپر صحیح کا نشان لگا دیں. تو اب منت اس نے مان لی. جب ایرانیوں نے شور کیا انہوں نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا آل محمد کا کوئی فرد تخت پہ بیٹھے گا. جب شور مچا تو ڈر گیا کہیں ایرانی بغاوت نہ کر دیں.
یہ تو سب محبت اہل بیت میں سارے ایرانی ڈوبے ہوئے ہیں. اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا جاؤ مدینے سے امام رضا کو لے کے آؤ. اور دیکھو ایسے راستوں سے لانا کہ ذرا سناٹے کے راستے ہوں. سناٹے کے راستوں سے لے کے چلے مگر آس پاس کے گاؤں والوں کو معلوم ہے ادھر سے امام کی سواری گزرے گی. اب جو مجمع بڑھنا شروع ہوا, ادھر امام کی اماری چلی سیاہ غلاف امام اماری میں, اور مجمع ہے کہ پیچھے پیچھے پتہ چل گیا کہ بھئی شاہی لوگ جا رہے ہیں, اور نبی کی اولاد میں جس زمین سے امام نہیں گزرا ادھر سے سواری گزر گئی. ادھر سے مجمع, ادھر سے مجمع, ادھر سے مجمع, یہاں تک کہ نیشا پور پہنچتے پہنچتے صرف محدثین جو آئے ان کی تعداد 24,000. اب وہ عوام کا مجمع چھوڑ دیجئے, محدثین جو قلم اور کاغذ لے کے آئے تھے کہ امام گزر رہے ہیں, حدیث امام سے پوچھنی ہے. ارے ہزاروں لاکھوں حدیثیں ابو ہریرہ کی بغداد میں چھپی پڑی تھیں. اس کے بعد پھر اب 200-250 سال کے بعد حدیثیں پوچھنے آ رہے ہیں. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ ارے نہیں, یہ سلسلہ تو سادات کا بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. سید 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 الانبیاء, ہر امام امام سے امام سے امام, اس لیے پوچھنے جا رہے ہیں. اور یہ عالم تھا کہ گھوڑوں پہ سوار تھے اور شور تھا. ابھی تو صرف حدیث تو دور کی بات ہے, شور ایک تھا, دیدار دکھائیے, زیارت کرائیے. اور غلام ہماری کے ادھر ادھر. ایک بار امام نے حکم دیا پردہ اٹھایا جائے, غلاموں نے ہماری کا پردہ اٹھایا. امام نے اپنا جلال سینے تک جھک کر مجمع کو دکھایا. اب جو زلفیں ہوا سے لہرائی اور چاند جو چمکا تو لوگ جو گھوڑوں پہ بیٹھے تھے چیختے ہوئے کود پڑے, اور جو جلدی نہ کود سکے کمر سے خنجر نکال کے رکابوں کو کاٹ دیا, لجاموں کو کاٹ دیا اور اپنے ہاتھ کو گھوڑے سے گرا دیا. اور وہ چیخو پکار, وہ گریا. امام نے کہا پردہ ڈال دو. اب سمجھے یہ امام باڑے میں پردہ کیوں پڑتا ہے, اب سمجھے کعبے پہ غلاف کیوں ہے. ارے نور برداشت تو ہو سکے, نور تو برداشت ہو سکے, چیخ و پکار اور گریا کا شور. ایک بار اور جلال دکھائیے. ارے کیوں, بادشاہوں کا جلال دیکھا, ارے خلافتیں تھیں, کیا ان کا جمال نہیں دیکھا؟ تو آوازیں آ رہی تھیں امامت کا جمال اور ہے, امامت کا جلال اور ہے, چہرہ ایک بار اور دکھائیے. ایک بار ہماری کا پردہ غلاموں نے پھر الٹا اور امام کا جمال نظر آیا. سب نے پکار کر کہا حدیث لکھوائیے, ہمارے قلم منتظر ہیں. قلم کی نوکیں کاغذ پہ آئیں اور امام نے فرمایا سنو, جبریل امی آئے میرے جد کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ. ایک قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امن الہی میں آیا, وہی جنت میں جا سکے گا. جلدی سے قلم کاغذ پہ چلے. 24,000 قلم چلے تو کاغذ پہ قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. ایسا سناٹا ہوا. اس آواز کو کہتے ہیں سریر کلک. میر انیس نے اپنے سلام میں یہ لفظ استعمال کیا ہے, سریر کلک, اور کہا ہے بلبل چہک رہا ہے. قلم کو کہا ہے کہ چلتے میں جب مدح اہل بیت لکھتا ہے تو قلم سے آواز آتی ہے. تو آواز آ رہی تھی, سناٹا ایسا تھا. غلام نے پردہ ڈال دیا. مجمع چلایا زدنی بیانہ, اس کے آگے بیان ہو جائے. سواری آگے بڑھ گئی تھی اور مجمع 7 لاکھوں کا دونوں طرف لکھنے کو تیار, محدثین تیار. ایک بار غلام نے پھر پردہ الٹا. امام نے فرمایا ولیکن شرطها بشروطها لا الہ الا اللہ. ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے امن ہے, وہی جنت میں جائے گا, لیکن شرطوں کے ساتھ. نقاب گر گئی,
پردہ گر گیا، مجمع پھر چیخا، ہم نے لکھ لیا جتنی بیانہ، کچھ اور بیان ہو جائے۔ سواری آگے بڑھ گئی، چیختے رہے لوگ آگے لکھائیے۔ پھر پردہ الٹا گیا اور اس کے بعد فرمایا بے شرطہا و شروطہا، اس کے بعد فرمایا انا بے شرطہا و شروطہا، ان شرطوں کی پہلی شرط میں ہوں، اگر علی رضا نہیں تو لا الہ الا اللہ۔ انا من شرطہا و شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں۔ بتایا میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ علی لا الہ کی شرط ہے، اگر علی نہیں تو لا الہ نہیں۔ آپ سمجھے علی ولی اللہ کیا ہے؟ اور پھر اس طرح شان سے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں، اور میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام علی ابن الحسین زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے، حسن مصطفیٰ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، علی مرتضیٰ نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا کے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے کہ لا الہ بغیر علی کے نہیں ہے۔